نبی کی راہ پر چلنا شریعت نام ہے اس کا، نبی کی راہ پر چلنا شریعت نام ہے اس کا، نبی کے نام پر مٹنا محبت نام ہے اس کا، نبی کے نام پر مٹنا محبت نام ہے اس کا۔ لعاب پاک کو ہاتھوں پہ رخساروں پہ مل لینا، لعاب پاک کو ہاتھوں پہ رخساروں پہ مل لینا، رخساروں پہ مل لینا، غلامی اس کو کہتے ہیں حقیقت نام ہے اس کا، غلامی اس کو کہتے ہیں حقیقت نام ہے اس کا، نبی کی راہ پر چلنا شریعت نام ہے اس کا، نبی کے نام پر مٹنا محبت نام ہے اس کا۔ جو ہو جائے فدا ان پر فرشتے غسل دے اس کو، جو ہو جائے فدا ان پر فرشتے غسل دے اس کو، فرشتے غسل دے اس کو، یہی ہے عشق دل والو شہادت نام ہے اس کا، یہی ہے عشق دل والو شہادت نام ہے اس کا، نبی کی راہ پر چلنا شریعت نام ہے اس کا، نبی کے نام پر مٹنا محبت نام ہے اس کا۔ عمر منبر پہ لیکن سنا دی بات لشکر کو، عمر منبر پہ لیکن سنا دی بات لشکر کو، سنا دی بات لشکر کو، خطیبوں غور فرماؤ خطاب نام ہے اس کا، خطیبوں غور فرماؤ خطاب نام ہے اس کا، نبی کی راہ پر چلنا شریعت نام ہے اس کا، نبی کے نام پر مٹنا محبت نام ہے اس کا۔ شب ہجرت اکیلے میں علی آقا کے بستر پر، شب ہجرت اکیلے میں علی آقا کے بستر پر، علی آقا کے بستر پر، یہی تو جان ساری ہے شجاعت نام ہے اس کا، یہی تو جان ساری ہے شجاعت نام ہے اس کا، نبی کی راہ پر چلنا شریعت نام ہے اس کا، نبی کے نام پر مٹنا محبت نام ہے اس کا۔ سر عرش علا آقا نہیں بھولے غلاموں کو، سر عرش علا آقا نہیں بھولے غلاموں کو، نہیں بھولے غلاموں کو، یہی الفت یہی شفقت رحمت نام ہے اس کا، یہی الفت یہی شفقت رحمت نام ہے اس کا، نبی کی راہ پر چلنا شریعت نام ہے اس کا، نبی کے نام پر مٹنا محبت نام ہے اس کا، نبی کی راہ پر چلنا شریعت نام ہے اس کا، نبی کے نام پر مٹنا محبت نام ہے اس کا۔
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام بينكم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج اس مبارک سلسلے کی 34ویں مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین اور حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر بات چل رہی ہے. آپ کے سامنے یہ تذکرہ آیا کہ آپ کو اللہ نے اس دنیا میں کل عمر مبارک 63 سال دی. 63 سال میں آپ کو جب نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 40 سال. تو زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو آپ کی ولادت سے لے کر نبوت تک، یہ 40 سال کا ہے. نبوت آپ کو ملی مکہ مکرمہ میں، اور پھر مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی عمر مبارک کے 13 سال گزارے. تو 40 اور 13 کتنے سال ہو گئے؟ 53 سال. یہ جو 13 سال مکی زندگی ہے یہ کہلاتی ہے نبوت ملنے سے لے کر ہجرت تک. 13 سال بعد اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ چھوڑا، مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. مدنی زندگی کل مدت اس کی ہے 10 سال. تو 53 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 63 سال. 2 مرحلوں پہ الحمدللہ ہم بات کر چکے ہیں، اور اب آخری جو مرحلہ ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی. مدنی زندگی کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال. ان 10 سالوں میں آپ علیہ السلام نے اصل کام کیا کیا؟ بنیادی کام اور بنیادی محنت کیا کی؟ ایک اسلامی ریاست کی تاسیس. تاسیس کے معنی ہوتے ہیں بنیاد کے. آپ نے دنیا کو ایک نمونہ اور ماڈل پیش کیا کہ جو مبارک دین میں لے کر آیا ہوں یہ اس بات کی 100% صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ سکتا ہے. ایک ملک، ایک پورا نظام اس کے ساتھ چل سکتا ہے. اسلام ایسا جامع اور مبارک دین ہے کہ اللہ نے اس میں یہ 100% صلاحیت رکھی ہے کہ یہ صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں کہ پورے ملک کے نظام کو بہت اچھے انداز سے چلا سکتا ہے. تو مدنی زندگی میں آپ علیہ السلام نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. پھر آپ سے بات ہوئی کہ 10 سالوں میں کو ہم تقسیم کریں گے کتنے مرحلوں پر؟ 3 مرحلوں پر. اور پہلا مرحلہ ہم شروع کر چکے ہیں، مدنی زندگی کا پہلا مرحلہ، جس میں بات ہوگی خطرات اور ان کا مقابلہ. جب آپ مدینہ طیبہ آئے تو اب آپ کے دشمن 3 ہو گئے. ایک مدینہ کے یہود، ایک مدینہ کے منافقین، اور تیسرا مکہ مکرمہ میں رہنے والے مشرکین. تو یہ کل کتنے دشمن ہو گئے؟ 3 دشمن.
اس سخت حالات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جوڑ کر رکھا، حفاظت فرمائی، ایک آدمی ضائع نہیں ہوا، اور ایک اسلامی مرکز کی بنیاد پڑی۔ تو اس کی عرصے کی کل مدت کتنی ہے؟ 5 سال 8 مہینے۔ آپ نے ان خطرات کا بھرپور انداز سے مقابلہ کیا، اور بحیثیت ایک مسلمان کے یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر طرح کے حالات آتے ہیں۔ کبھی اس کے دشمن پیدا ہوں گے، کبھی اس کے کاروبار کے دشمن پیدا ہوں گے، کبھی اس کے جان کے دشمن پیدا ہوں گے، کبھی حالات خراب ہو جائیں گے، کبھی ایمان بچانے کا مسئلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی۔ اس مدنی زندگی میں میرے دوستوں بزرگوں ہمیں سمجھ آئے گا کہ مشکل حالات کے ایک مسلمان کے لیے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس پہلے مرحلے میں سن 1 ہجری کے واقعات۔ دیکھیں، غور کریں، مدینہ طیبہ میں کل کتنے سال آپ نے گزارے؟ 10 سال۔ 10 سال۔ اور ہم بات کریں گے آج کی مجلس میں پہلے سال پر، سن 1 ہجری، جو مدنی زندگی کا پہلا سال ہے۔ اس پہلے سال میں جو حضور علیہ السلام پر جو واقعات اور حالات پیش آئے مدینہ طیبہ میں، وہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ بیان ہوں گے، اور اس سے ہمیں سمجھنے کو ملے گا کہ زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتے ہیں، راحت بھی آتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں کیسے چلنا ہوگا۔ جی، اب غور کریں، واقعات سن 1 ہجری کے۔ آج کی مجلس میں 4 باتیں ہوں گی۔ پہلی چیز یہ کہ اس سال کچھ واقعات خوشی کے ہوئے، کچھ غم کے ہوئے۔ نمبر 2، اس سال احکامات اترے۔ نمبر 3، 5 بڑے بڑے حضرات اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور نمبر 4 بات ہوگی سرایہ پہ۔ سرایہ کا مطلب کیا ہے، اس پہ ہم ابھی بات کریں گے تفصیل سے۔ پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے بات آئی کہ جب آپ مدینہ آئے، اللہ نے آپ کو جہاد کی اجازت دی، آپ کے لیے جہاد کی اجازت آ گئی۔ تو اب 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام خود بذات خود ایک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ اور جہاں آپ خود نہیں گئے بلکہ ساتھیوں کو آپ نے بھیجا، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ تو آج کی مجلس میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ سن 1 ہجری میں کوئی غزوہ نہیں ہوا ہے دوستو، لیکن 3 سرایہ پیش آئے۔ تو یہ 4 باتیں آج کی مجلس میں، خوشی اور غمی کے کچھ واقعات، دین کے احکامات اترے، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور سرایہ۔ جی، پہلی بات واقعات خوشی اور غم۔ اس سال مسلمان بچوں کی کچھ بچے پیدا ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ گئے، آپ کے ساتھ جانے والے جو تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ مہاجرین۔ اور جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ انصار۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، یہ جو پہلا سال تھا، نہ کسی انصاری کے گھر ولادت ہوئی، نہ کسی مہاجر کے گھر ولادت ہوئی۔ ہوتا ہے ایک بچہ ادھر، کوئی بچہ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ تو من جانب اللہ معاملہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہ دیکھ کر یہود نے کہا کہ دیکھو، جب سے یہ پیغمبر مدینہ آئے، ایک مسلمان کے گھر بچہ نہیں ہوا، اس سے پتہ چلا کہ نعوذ باللہ یہ منحوس ہے۔ یہ باتیں ہوئی۔ تو اللہ کی شان یہ کہ یہ سال پورا ہو رہا تھا اور 3 خوشیاں آئیں، 3 بچے پیدا ہوئے۔ کون کون؟ غور کریں۔ عبداللہ ابن الزبیر، یہ مہاجرین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ دوسرے حضرت نعمان ابن بشیر، یہ انصار کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تیسرے عبد الرحمن ابن حارث، یہ بھی انصار کے گھر پیدا ہوئے۔ تو 2 انصار کے بچے پیدا ہوئے اور 1 مہاجرین کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ 3 بچے ہوئے۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے پیدا ہوئے تو ان کا نام آپ علیہ السلام نے خود رکھا عبداللہ۔
یہ عبداللہ ابن زبیر. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کا حضرت عائشہ سے کیا رشتہ ہوا؟ مشکل سوال ہو گیا بہت. جی یہ حضرت عائشہ کے کیا لگیں گے؟ بھانجے لگے نا بھائی. حضرت ابوبکر صدیق کی ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے، اور ایک بیٹی حضرت اسما ہے. یہ حضرت اسما کے بیٹے ہیں، تو حضرت عائشہ کے کیا ہو گئے؟ بھانجے ہو گئے. حضرت اسما کے بھانجے. نعمان ابن بشیر جو ہے یہ عبداللہ ابن رواحہ بڑے صحابی ہیں کہ ان کے بھانجے. اور عبد الرحمن ابن حارث یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. اور ایک اہم بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم جمع ہوا ہے ہمارے سامنے اس شکل میں، یہ محنت کس صحابی کے دور میں ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور. اس لیے آپ کو کہتے ہیں جامع القرآن. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت بٹھائی تھی قرآن جمع کرنے کے لیے. ان میں ایک نمایاں شخص عبد الرحمن ابن حارث بھی تھے. قرآن کے جمع کرنے میں اس صحابی کا نام بھی آتا ہے. سمجھ؟ یہ 3 بچے اس سال پیدا ہوئے. اس سے خوشی دوڑ گئی مسلمانوں کے اندر. ایک بات. دوسری بات اس سال یہ ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہو گئی. آپ کے سامنے بات آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے نکاح تو کہاں پہ کر لیا تھا؟ مکہ میں. نکاح مکہ میں ہو چکا تھا ہجرت سے پہلے. جب ہجرت فرما کے آپ مدینہ آئے تو اس سال آپ نے حضرت عائشہ سے رخصتی بھی فرمائی، اور آپ رخصت ہو کر حضور علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے آئے. جب آپ آئی تو آپ کی عمر مبارک حضرت عائشہ کی کتنے سال تھی؟ 9 سال. راجح قول ہے. اس میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن 9 سال عرب معاشرے میں یہ وہ عمر تھی جس میں اس ماحول کے اعتبار سے بچیوں کو بلوغ ہوتا تھا. لہذا بالکل ٹھیک تھا. اور اس میں ایک عجیب و غریب حکمت آپ سے عرض کروں. آج بہت سارے لوگ ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں. آپ نے پڑھا کہ جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کی عمر کتنے سال تھی؟ 40 سال. آپ کی عمر 25 سال. تو 40 سال کی عورت کے ساتھ نکاح کیا، ان کے ساتھ زندگی گزاری. 9 سال کی بچی سے نکاح کیا، زندگی گزاری. اور دنیا کو مثال پیش کر دی کہ عمر کے اتنے بڑے تفاوت کے باوجود بھی اللہ کے اس پیغمبر نے کسی کے ساتھ اختلافی نہیں کی. ورنہ انسان جھک جاتا ہے نا. دوسری شادی کی، نئی بیوی آئی اور پہلے کو ختم، بھول گئے سب کچھ. یا عمر کا فرق آیا، انسان کہاں توازن رکھ سکتا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ہے کہ ایک 40 سال کی عورت کے ساتھ بھی وقت گزارا، 9 سال کی بچی کے ساتھ بھی وقت گزارا، لیکن کوئی فرق نہیں رکھا. تو اس سال حضرت عائشہ کی رخصتی ہو گئی، آپ کے گھر آ گئے. تیسری اہم بات اس سال یہ ہوئی کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے. کیا مطلب؟ جب حضور علیہ السلام مدینہ آئے تو بحیثیت ایک مسلمان کے یاد رکھیں کہ اگر انسان کے گھر مہمان آئے یا کوئی معزز آدمی آ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہے. تو انصار تو بہت خوش تھے کہ ہمیں اللہ نے عزت دی، تو وہ اپنی حیثیت کے بقدر آپ کی خدمت میں ہدیے پیش کرتے تھے. حضرت انس کی والدہ ہے، ان کا نام تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا. یہ بڑی سمجھدار عورت تھی. حدیث کی کتابوں میں ان کا بڑا تذکرہ ہے اور انہوں نے حضور کی بڑی خدمت کی. تو اب ام سلیم نے چاہا میں بھی ہدیہ پیش کروں، لیکن کچھ مال اسباب کچھ ہی نہیں. ان کی عمر تھی 10 سال حضرت انس کی. آپ نے اس بچے کو لیا اور اللہ کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں کہا اور فرمایا ھذا خویدمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو میرے پاس کچھ دینے کو ہے نہیں، یہ چھوٹا سا میرا بیٹا انس آپ کا خادم بن جائے. آپ کی خدمت میں ان کو پیش کیا اور اس بچے نے 10 سال کی عمر میں آئے اور 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے. جب حضور کا انتقال ہوا تو ان کی عمر کتنی ہو گئی؟ 20 سال. یہ حضور کے خادم بنے اور ایسے خاص خادم بنے اور اتنی خدمت کی
حضور علیہ السلام کی ایسی دعائیں لی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے 10 سال. اور حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، فما قال لي اف قط ولا سمعت ولماذا سمعت. 10 سالوں میں کبھی حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے مجھے اف نہیں کہا. اور انسان اپنے خادم پہ کتنا غصہ ہوتا ہے. فرمایا مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی تھی، آپ نے اف نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا. بڑے وفادار. فرماتے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے مجھے کسی کام سے بھیجا، آپ کی خدمت تھی، میں گیا، اس میں وقت زیادہ لگا. یہاں والدہ انتظار کر رہی ہے. جب واپس آیا تو والدہ نے کہا کہ انس آج تو دیر ہو گئی. فرمایا کہ وہ حضور علیہ السلام نے کسی کام سے بھیجا تھا، اس میں دیر ہو گئی. فرمایا کس کام سے بھیجا؟ حضرت انس نے فرمایا کہ وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ تو حضور علیہ السلام کا کام ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ تربیت. والدہ بہت خوش ہوئی. فرمایا انس اور بھی کسی کو نہیں بتانا، جب حضور کا کام ہے تو کسی کو بھی مت بتانا. 10 سال حضرت انس حضور علیہ السلام کے خادم رہے اور حضور علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ دعائیں دی. ان کے مال میں، ان کے عمر میں، ان کے رزق میں برکت کی دعائیں. اسی سال بعض بڑے بڑے اکابر صحابہ کا انتقال ہوا. اس پہلے سال حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ، کچھ نام ذہن میں آتا ہے؟ کلثوم ابن حدم کا تذکرہ کہاں آیا؟ جب ہم بات کر رہے تھے کہ حضور مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو پہلے کس علاقے میں گئے تھے؟ قبا کے علاقے میں. قبا کے علاقے میں گئے اور مسجد قبا کی محراب کے پاس اس صحابی کا گھر تھا، حضرت کلثوم، جہاں آپ رات کو قیام کرتے تھے. تو ان کے گھر آپ نے ساری راتیں گزاری. اس صحابی کا اسی سال انتقال ہوا. حضرت عثمان ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہے. ان کی قبر جنت البقیع میں آج بھی معروف ہے. اور اس صحابی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام آئے اور ان کی پیشانی پر آپ نے بوسہ دیا. بڑے خوش نصیب تھے. اور اسی سال حضرت اسعد ابن زرارہ اور حضرت برا ابن معرور، یہ وہ 2 حضرات ہیں جو حضور علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے اور وہاں انہوں نے ایمان کا کام دعوت شروع کر دی تھی. تو یہ 4 بڑے بڑے حضرات اسی سال دنیا سے تشریف لے گئے. تو پہلے سال خوشی کے بھی واقعات ہوئے، غمی کے بھی واقعات ہوئے. یہ اللہ پاک ایک صاحب ایمان کے لیے سبق ہے. ہماری زندگی ان دونوں کیفیتوں کے ساتھ چلتی ہے دوستوں. کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے، کبھی خوشی کبھی غمی. انسان اللہ سے اپنے تعلق کو ختم نہیں کر سکتا. جی. دوسری بات یہ کہ یکم پہلی ہجری میں کچھ احکامات نازل ہوئے. احکامات مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام پر زیادہ احکامات نہیں اترے. مکی زندگی میں آپ کو حکم تھا کہ آپ 4 چیزوں کی دعوت دیں. کتنے چیزوں کی؟ 4 چیزوں. اللہ پر ایمان کی، رسول پر ایمان کی، قرآن پر ایمان کی اور آخرت پر ایمان کی. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. اللہ پر ایمان لاؤ، میرے پیغمبر پہ ایمان لاؤ، میری کتاب پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. اس کو کہتے ہیں عقائد. عقیدے پر محنت ہوئی ہے 13 سال. مکی زندگی میں زیادہ احکامات نہیں اترے دوستوں. احکامات اترنا کون سی زندگی میں شروع ہوئے؟ مدنی زندگی. اب احکامات کس طرح اترے؟ نمبر 1، آذان و اقامت کی ابتدا ہوئی. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا. جب آپ علیہ السلام مدینہ آئے، اب مجمع ہے، مرکز ہے، مسجد ہے، کھل کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اب لوگوں کو نماز کا کیسے بتائیں؟ کسی نے کہا آگ جلائیں، کسی نے کہا گھنٹی بجائیں، کسی نے کہا ناقوس بجائیں. آپ نے فرمایا یہ مجوس کا طریقہ، یہ عیسائیوں کا طریقہ، یہ یہود کا طریقہ. پھر ایک صحابی نے خواب دیکھا. ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اس صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی. انہوں نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا
جنہوں نے ان کو آزان اور اقامت کے کلمات سکھائے. صبح آئے حضور علیہ السلام کو بتایا, آپ نے فرمایا سچا خواب ہے, جا کر یہ کلمات کس کو سکھا دو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو. ان کی آواز اونچی ہے. تو اسی سال آزان اور اقامت شروع ہوئی. تو پتہ چلا کہ اس امت کو آزان اور اقامت مکی زندگی میں نہیں ملی, بلکہ کس زندگی میں ملی؟ مدنی زندگی. ایک بات. دوسری بات, اسی سال نماز کی رکعات میں اضافہ ہوا. اب غور کریں, اس امت پر نمازیں فرض ہوئی کب؟ نمازیں کب ملی؟ معراج کے موقع پر. جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 5. 50 تھی, 5 رہے. 5 نمازیں لے کر آئے. لیکن یہ ایک اہم بات, شاید کوئی ساتھی ایسا ہو جس کو آج سے پہلے یہ بات پتا نہ ہو, کہ جب آپ نمازیں لے کر آئے تو اس وقت نمازوں کی رکعتیں کتنی تھی؟ یہ پتا ہے آپ کو؟ صرف مغرب کی 3 رکعتیں تھی, باقی فجر, ظہر, عصر, عشاء, چاروں نمازوں کی رکعتیں 2 رکعتیں تھی. صرف مغرب کی کتنی رکعتیں تھی؟ 3. وہ شروع سے 3, باقی 2. جب آپ مدینہ پہنچے اب تبدیلی ہوئی. اب اللہ نے فرمایا کہ فجر کو 2 رہنے دیں, مغرب کو 3 رہنے دیں, وہ اپنی جگہ پر. باقی ظہر, عصر اور عشاء وہ 2 سے بڑھا کر کتنی کر دی گئی؟ 4 کر دی گئی. ظہر, عصر اور عشاء. آپ سمجھ گئے؟ تو اضافہ گویا کتنی نمازوں میں ہوا؟ 3. اس سے ایک مسئلہ آپ کو آج کی مجلس میں سمجھاؤں دوستو, ایک نقطہ. اس سے ایک نقطہ بھی سمجھ لیں کہ اضافہ ہوا 3 نمازوں میں. لہذا امت کو حکم دیا گیا کہ اگر امت کو سفر میں جانا پڑ جائے, شرعی سفر میں, تو سفر کے اندر یہی 3 نمازیں دوبارہ سابقہ ترتیب پہ آ جائیں گی. کچھ بات میری سمجھ میں ہے؟ سفر میں کہتے ہیں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ قصر. تو آپ بتائیں قصر کون سی نماز میں؟ ظہر کی 4 2 ہو جائیں گی, عصر کی 4 2 ہو جائیں گی, اور عشاء کی 2, اور مغرب کی 3. وہ تو آدھی نہیں ہو سکتی. اور فجر کی 2 اپنی جگہ پر. تو آپ دیکھیں یہ وہی اضافہ جو بعد میں ہوا نا, مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی اضافے کو سفر میں ختم کر دیا. تیسری بات, اسی سال نماز جمعہ شروع ہوئی. اس پہ بھی بات ہو چکی ہے. آپ علیہ السلام جب قبا سے نکلے, راستے میں بنو سالم کا علاقہ آیا, یہاں آپ نے پہلا جمعے کی نماز پڑھائی اور ایک خطبہ دیا جس کو کہتے ہیں خطبۃ التقویٰ. اس میں آپ نے پورا زور تقویٰ پر لگایا بنو سالم کے علاقے میں. اور اس جگہ جو مسجد بنی, اس مسجد کا نام آج کیا ہے؟ مسجد جمعہ. آپ کو اس کی تصاویر دکھائی گئی تھی. تو یہ تینوں احکامات پہلی ہجری میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے. جی. تیسری بات ہے کہ اس سال یعنی مدنی زندگی کا جو پہلا سال تھا, اس سال اور بھی بہت سارے حضرات اسلام لائے ہیں, یہ بات سمجھ میں, لیکن 2 بڑے قیمتی لوگ اسلام میں داخل ہوئے. 2 پہلے سال. پہلے شخص کا نام ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ, دوسرے کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. ان کا واقعہ جو ساتھی مجلسوں میں ترتیب سے آ رہے, ان کا واقعہ ہم تفصیل سے بیان کر بھی چکے ہیں, لیکن آج اس مناسبت سے دوبارہ بات آ جائے گی مختصر. تو یہ 2 بڑے لوگ اسلام میں داخل ہوئے, اس لیے کہ عبداللہ ابن سلام عام آدمی نہیں, یہ یہود کے سب سے بڑے اور مانے ہوئے تورات کے عالم تھے, سب سے بڑے. اور ایک بات یاد رکھیں, دنیا کا ہر کافر محنت پہ اسلام قبول کرتا ہے سوائے یہود کے. آپ نے گنتی کا سنا ہوگا کہ کوئی یہودی اسلام قبول کرے. وجہ ان کی ضد, ان کا عناد. اس لیے آپ حدیث میں جب طلبہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ کوئی یہودی اسلام لائے تو ان کا نام آتا ہے, عبداللہ ابن سلام. گنتی کے لوگ اسلام یہودیت کو چھوڑ کر آئے. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہودی کہ یہ آدمی ہمیں چھوڑ کر اسلام میں چلا جائے. یہ مسلمان ہوئے. اور دوسرے نمبر پہ حضرت سلمان فارسی جو اصل فارس ایران کے تھے اور خاندانی طور پہ آتش پرست تھے. ان کے والد باقاعدہ اس کے انچارج تھے اس جگہ کے جہاں آگ جلتی تھی. تو اس
فارس کو چھوڑ کر کس ترتیب پر چلتے 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 مدینہ طیبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. یہ تفصیلی واقعہ آیا بھی ہے، ابھی ہم مختصراً بتا دیں گے. تو یہ دو افراد اسلام میں آئے، ایک عبداللہ ابن سلام اور ایک حضرت سلمان فارسی. اب دیکھیں عبداللہ ابن سلام سے متعلق کچھ باتیں بڑی اہم ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے آئے. اور سے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی شخصیت. سب سے پہلی بات، یہ یہود کے سب سے بڑے عالم تھے، اور تورات جو یہود کی آسمانی کتاب ہے اس کے سب سے ماہر عالم تھے. ایک بات. دوسری بات، جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ آ رہے تھے نا، قبا سے مدینہ آ رہے، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، چونکہ تورات میں آخری پیغمبر کی نشانیاں تھیں، سب چیزیں تھیں، تو فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں سب سے پہلے اس آنے والے شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں دیکھ کر ہی سمجھ لوں گا کہ واقعی یہ سچا پیغمبر ہے یا نہیں. تو کیا کریں؟ تو لوگ نیچے کھڑے ہوئے استقبال کے لیے یہ گئے، اور کنارے پہ ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر چڑھ کر خاموش چھپ کے بیٹھ گئے کہ بھئی مجھے دور سے نظر آئیں. یہ جا کے بیٹھ گئے اوپر کہ دیکھتا ہوں یہ آنے والا شخص کون ہے. جیسے ہی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پہلی مرتبہ نظر پڑی تو دیکھتے ہی میری زبان سے کیا نکلا، ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ سمجھ گئے کہ واقعی سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر آ گئے. یہ تو بات دل میں بیٹھ گئی. اب لیکن خوف تھا کہ بھئی یہود تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم کیسے اسلام لائے. تو فرماتے حضور علیہ السلام گئے، ایک مجلس لگا کر بیٹھ گئے. میں بھی خاموشی سے گیا کہ جا کے سنوں یہ آخری پیغمبر کہتا کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو کلمات سنے وہ کیا تھے؟ انہوں نے فرماتے جب میں پہنچا آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سب سے پہلے آپ نے فرمایا اے لوگو سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صلہ رحمی پیدا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جب رات کو لوگ سو جائیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو. 4 چیزیں آگے فرمائے، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام جب تم یہ 4 کام کر لو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ایسے عجیب و غریب کلمات ایک پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. فرماتے مجھے 100% یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اب یہود کا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں ضد و عناد سے کہنا، اب بات سمجھے. اب آئے حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کون؟ کہا عبداللہ ابن سلام. فرمایا عبداللہ ابن سلام جو یہود کے عالم ہیں. آپ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں میرا تذکرہ ہے. فرمایا ہے. کہا میں سچا پیغمبر ہوں. فرمایا ہے. تو کہا ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فرمایا میں تو تیار ہوں لیکن یہ کہ میری قوم مجھے نہیں چھوڑے. آپ نے فرمایا تم کلمہ پڑھ لو اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. تو عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے اسی مجلس میں اور ایمان لائے. اب جب یہ ایمان لائے، اب بڑی دلچسپ بات آ رہی ہے دوستوں. انہوں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو قوم یہود ہے ان میں ضد بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا اگر آپ ان سے میرے بارے میں پوچھ لیں کہ عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ میری تعریفوں میں کیسے قلبے ملاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کو کہا کہ میں ایمان لایا ہوں تو پھر دیکھیے کہ میرا کیا حشر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. عبداللہ ابن سلام کو آپ نے پیچھے ایک کمرے میں کیا اور یہود کے کچھ سردار آئے تھے. آپ نے ان کو بلایا، وہ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تم اس بات کو مانتے ہو؟ تو کہا ہماری کتاب میں جس پیغمبر کا تذکرہ ہے وہ آپ نہیں ہے، وہ آپ نہیں.
آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا آدمی؟ کہا وہ. اب دیکھیں یہ پہلی لائن دیکھیں، جب کہا پہلے یہ کہا ھذا سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا واعلمنا وابن اعلمنا. کہا عبداللہ ابن سلام وہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے بہترین آدمی ہیں، سب سے بہترین آدمی کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا اگر عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے تو کہا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا. یہ باتیں ہو رہی تھی، عبداللہ ابن سلام آگے پیچھے سے. یہ حیران ہوئے جب عبداللہ ابن سلام باہر آئے تو زور سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب دیکھا کہ یہ بھی اسلام لے آئے. اب ان کی ٹون بدل گئی. اب کیا کہا؟ اب دیکھیں، کہا ھذا ارذلنا وابن ارذلنا وشرنا وابن شرنا واجہلنا وابن اجہلنا. کہا یہ ہم میں سب سے ذلیل آدمی ہے اور ذلیل آدمی کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے زیادہ شر والا ہے اور شریر آدمی کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے بڑا جاہل ہے اور جاہل کا بیٹا ہے. پہلے کیا کہا؟ اور جب دیکھا انہوں نے حق کو قبول کیا تو ساری برائیاں ان کے کھاتے میں ڈال. تو اس سال اتنے بڑے آدمی یہ بھی حضور علیہ السلام کے قدموں پہ آئے اور اسلام کو قبول کیا. جی ان کا تعلق عبداللہ ابن سلام کا تعلق یہود کا قبیلہ تھا، بنو قینقاع. یہ آپ کے سامنے بات آئی کہ مدینہ میں یہود کے کتنے قبیلے تھے؟ 3. یہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو قینقاع قبیلے سے تھا. جی اب بات ہوگی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلام میں. کیونکہ ان کا واقعہ پہلے آ چکا ہے اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ بڑی قربانیوں سے چلتے 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 حضور کے پاس پہنچے. اصل ان کا تعلق کس سے ہے یہ دیکھیں. یہ فارس کا علاقہ ہے، اصفہان. اصل حضرت سلمان فارسی رہنے والے اصفہان کے. اب غور کریں. اور مدینہ طیبہ یہاں پہ. یہ آتش پرست تھے لیکن فرماتے میرا دل قبول نہیں کرتا تھا. ایک عیسائی راہب، عیسائی عالم کی صحبت میں بیٹھا تو مجھے لگا کہ اصل دین یہ ہے، اور اس وقت اصل عیسائیت حق پر تھی. تو میں ان کے ساتھ رہنے لگا. ان کی موت کا وقت آیا، انہوں نے فرمایا اب اگر تم صحیح صحبت میں رہنا چاہتے ہو تو اب تمہیں جانا پڑے گا آگے شام کے علاقے میں. شام چلے جاؤ، وہاں پر ہمارے دین کا ایک راہب ہے. فرماتے میں شام گیا، لیکن جب میں اس عیسائی راہب کے پاس رہا تو مجھے پتا چلا کہ وہ صحیح آدمی نہیں تھا. لوگوں سے پیسے نذرانے لے کر زمین میں اندر دفن کرتا تھا، چھپاتا تھا. صحیح چھپا ہوا آدمی تھا، صحیح تھا. خیر جب اس کا انتقال ہونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا اب کیا کروں؟ اس نے کہا اب تمہیں جانا پڑے گا شام سے موصل، وہاں ہمارے دین کا صحیح عالم ہے. وہاں گئے، واقعی وہ نیک آدمی تھا لیکن وہ بھی انتہائی ضعیف، موت کے قریب. ان کی موت کا وقت آیا، ان سے پوچھا اب کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا نصیبین چلے جاؤ. یہ دوسرا علاقہ ہے نصیبین، وہاں اچھے عالم ہیں. گئے، وہ بھی نیک آدمی تھا. ان کے پاس رہے. ان کی موت کا وقت آیا، ان سے پوچھا اب کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا اب ایک آدمی بچا ہے، عموریہ علاقہ ہے، عموریہ، آپ وہاں چلے جائیں. عموریہ آیا، یہ بھی نیک آدمی لیکن یہ بھی موت کے قریب. جب ان کی موت کا وقت آئے تو ان سے پوچھا اب کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا اب زمین پر عیسائیت کا کوئی عالم باقی نہیں رہا، اب آخری پیغمبر کے آنے کا وقت ہے، اور اگر آپ دین حق پر چلنا چاہتے ہیں تو اس زمین پہ چلے جائیں جہاں کھجور کے درخت اگتے ہیں، یعنی مدینہ طیبہ آپ چلے جائیں. ایک قافلے کے ساتھ جڑ گئے اور عموریہ سے روانہ ہوئے. یہ آپ دیکھیں گے ہے وادی القریٰ یہ علاقہ، مدینہ کے قریب ایک علاقہ ہے وادی القریٰ. یہاں پہنچے. یہاں ایک قافلے سے پوچھا کہ مدینہ طیبہ کا راستہ مجھے بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بتائیں کہ اتنے پیسے لیں گے. ہاں جتنے پیسے چاہیے لے لو. انہوں نے جب دیکھا اس آدمی کے پاس پیسے ہیں تو کہا ٹھیک ہے آپ کو مدینہ چھوڑ دیتے ہیں.
ان کو ساتھ لیا اور مدینہ گیا، مدینہ، لیکن کیا شرارت کی کہ جیسے ہی مدینہ کے بازار میں پہنچے تو زور سے آواز لگانا شروع کی کہ ہمارے اس غلام کو ہم سے کون خریدے۔ اب لوگ سمجھے کہ یہ غلام بک رہا ہے، یہ بیچارے بہت چیخے چلائے لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی، نہ کارخانے میں طوطی کی آواز نہیں ہے، تو ان کو غلام بنا کر بیچ دیا ظالموں۔ ایک یہودی کے باغ میں آ گئے، پھر آپ حضرات کے سامنے واقعہ آیا، ان کو پتہ چلا حضور علیہ السلام کہ آپ قبا کے علاقے آ چکے ہیں اور پھر قبا سے مسجد نبوی آ چکے ہیں۔ تو ایک دن شام کو جب کام سے فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں مجھے اس آخری راہب نے حضور علیہ السلام کی دو نشانیاں بتائی تھی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر صدقہ قبول نہیں کرتا، خود نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ دوسری نشانی ہے کہ ان کے کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے، ابھرا ہوا گوشت ہے، یہ اس کے سچے ہونے کی نشانی۔ فرماتے پہلے دن گیا کھجور کا ایک تھال لے کر، حضور بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، آپ نے فرمایا دے دو، لے کر صحابہ سے فرمایا اس کو استعمال کر دو، خود نہیں کھایا۔ اگلے دن دوسرا تھال لیا، فرمایا یہ ہدیے کی کھجور ہے، آپ نے قبول کیا، خود بھی کھائی، صحابہ کو بھی کھلائی۔ پہلی نشانی صحیح ہو گئی۔ اب دوسری نشانی دیکھنے کے چکر میں فرماتے میں ایسے اٹھ کر پیچھے آیا کہ مجھے نظر آ جائے نا، آپ نے چادر مبارک پہنی ہوئی تھی، تو جب میں پیچھے سے آیا آپ سمجھ گئے، آپ نے چادر مبارک ذرا نیچے کی، تو میں نے دیکھا آپ کے کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت بنی ہوئی تھی، تو میں سمجھ گیا سچے پیغمبر ہے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن ان کا جو مالک تھا بہت ظالم تھا، آپ نے فرمایا سلمان اس سے کہو کہ میری قیمت لے لو، مجھے آزاد کر دو۔ اب یہودی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، قیمت یہ کہ 300 کھجور کے درخت لگاؤ، اس میں پھل آ جائے تو آزاد ہو جاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت سالوں کے بعد جا کے پھل دیتا ہے، بڑا ہوتا ہے پھر پھل دیتا ہے، اس میں سالوں لگتے ہیں۔ ایک ہی مطلب تھا کہ نہیں کرنا آزاد۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ نے کھجور کی بکلیاں منگائی، خود گئے، اپنے ہاتھ مبارک سے آپ نے درخت لگائے، 300 درخت لگائے۔ فرماتے 1 سال پورا نہیں ہوا تھا کہ تمام درختوں میں پھل آ، یہ حضور علیہ السلام کی برکت تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہوئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ ان کی عمر اس امت میں سب سے زیادہ ہے، حضرت سلمان فارسی کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 250 سال پر تو اتفاق ہے، 250 سال، باقی کسی نے 350 سال میں لکھی، بڑی عمر ملی ہے۔ تو یہ 2 حضرات پہلے سال اسلام میں داخل ہوئے۔ جی یہ وہ باغ ہے جس کو کہتے ہیں بستان و سلمان، یہ آج بھی مدینہ طیبہ میں علاقہ ہے عالیہ۔ عالیہ، آپ کسی گاڑی والے سے کہیں کہ عالیہ میں مجھے بستان سلمان لے جائیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ چند سال پہلے تک یہ کھلا ہوا تھا، اب اس کو بند کر دیا گیا ہے، اب باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اندر نہیں جا سکتے، لیکن یہ باغ اور اس کے درخت آج بھی یہاں پر موجود ہے۔ جی اب ہم بات کریں کہ آخری بات سرایا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ قریش کی ہٹ دھرمی کی روک تھام۔ حضور علیہ السلام مدینہ آ گئے، قریش مکہ میں رہ گئے۔ بھائی جب آپ کا علاقہ چھوڑ دیا، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی تو بس خاموش۔ اب بھی تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور جو کمزور مسلمان مکہ میں رہ گئے تو ان کو اور زیادہ ستاتے تھے۔ اب ایک بڑی اہم بات آج کی مجلس کی سمجھے دوستوں، ضروری نہیں کہ تنگ کرنے والے کا علاج اس کے سر پہ ڈنڈا مارنا ہے۔ آپ کو حضور کی سیرت سے آج سمجھ آئے گا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، لوگ تنگ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کریں گے، ستائیں گے، رکاوٹ ڈالیں گے۔ کوئی لڑنا، الجھنا، قتل و قتال، مارم کٹائی یہ حضور نے سکھائی نہیں۔ آپ دیکھیں قریش نے اتنا تنگ کیا، آپ مدینہ میں، وہ مکہ میں، آپ نے ان کو کیسے قابو میں کیا؟ وہ حکمت کہ قریش کو کہ ناک میں دم ہوا، ایک تلوار نہیں اٹھی، ایک ڈنڈا نہیں اٹھا، لیکن آپ نے ایسی حکمت چلائی کہ ان کے دماغ ٹھنڈے کر دیے۔ یاد رکھیں ہر انسان کی کمزور رگ وہ اس کی معاشیات ہے۔
رزق، روزگار، کاروبار، تجارت۔ اس کے بغیر دنیا کا کوئی انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ قریش مکہ کے لوگوں کے لیے تجارت ان کی زندگی کی بنیاد ہے، اور مکہ والے تجارت کے لیے مکہ سے کہاں جاتے تھے؟ شام۔ اور دلچسپ بات یہ کہ شام جانے کے لیے ان کو گزرنا پڑتا تھا مدینے سے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے روک تھام کیسے کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے شاہراہ تجارت پر آباد قبائل سے معاہدہ کیا۔ یہ جو تجارتی پٹی جا رہی تھی نا، ہر ملک میں ایک تجارتی روڈ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں سی پیک بن رہا ہے، جیسے ایک تجارتی روٹ ہوتا ہے، اس پر کچھ نہ کچھ قبائل ہوتے ہیں، آبادیاں۔ یہ جو قبائل ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے یہ ہوتے غریب ہیں، لیکن ان کی حیثیت اور طاقت بڑی مسلم ہے، اس لیے کہ ان کا رہن سہن، آنا جانا سب کچھ اسی راستے پہ۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے 10 آدمی آ کے روڈ پہ بیٹھ جائے، کہتے ہیں بھائی تجارتی راستہ کٹ گیا ہمارا۔ اب یہاں جو آباد قبائل تھے، آپ نے کیا کیا؟ جا کے ان سے ملے، ان سے معاہدہ کیا کہ ہم مدینہ والے ہیں، آپ یہاں ہمارے قریب میں رہتے ہیں، ہم آپس میں مل جل کے رہیں گے۔ کل کو ہمیں ضرورت پڑی آپ آئیں گے ہماری مدد کے لیے، آپ کو پڑی ہمیں یاد کریں ہم آئیں گے آپ کے لیے۔ خوش ہو، ان کو اعتماد میں۔ دوسرے نمبر پہ اسی شاہراہ تجارت پر جو راستہ شام جا رہا تھا مدینہ سے ہوتے ہوئے، آپ نے اس راستے پر گشتی دستوں کی تعینات کی۔ کچھ جماعتیں آپ نے بنائی، ابھی بات آئی، 20 20 30 30 60 10 افراد کی، جو سمجھدار طاقتور لوگ تھے، اور ان سے کہا کہ روزانہ دن میں بھی رات میں بھی آپ لوگ چکر لگائیں اس راستے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب قریش نے جب دیکھا کہ وہ راستہ جس میں ہم تجارت کے لیے آتے جاتے ہیں، وہ لوگ، وہ قبائل ہمارے نہیں رہے، انہوں نے تو حضور سے دوستی کر لی۔ دوسرا، ان کے گشتی دستے گھومتے تھے، آج کل کہتے ہیں اسنیپ چیکنگ، تلاشی ہوتی۔ اب پریشان ہو، اب سمجھ گئے کہ بھائی ان لوگوں سے ٹکر لینا اپنے تجارتی راستے کو، تجارت کو تباہ کرنا۔ آپ علیہ السلام نے نکیل ڈالی، لیکن اتنی خاموشی اور حکمت کے ساتھ، اس سے اندازہ لگائیں کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی اختلاف نہیں کیا، بس خاموشی سے، حکمت سے یہ دو کام کر لیا۔ جی، اب یہ کہ سرایا، آج کی مجلس کی آخری بات، سریہ اور غزوے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، سریہ کہتے ہیں وہ چھوٹی جماعت جن کو آپ علیہ السلام نے روانہ فرمایا لیکن خود تشریف نہیں لے گئے، ان کو روانہ کیا۔ اور غزوہ کہتے ہیں وہ بڑی جماعت اور لشکر جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف گئے۔ تو پہلے سال مدنی زندگی میں غزوہ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوئے ہیں؟ سرایا۔ اور کل کتنے سریے ہوئے؟ 3 سریے۔ جی، اب سرایا اور غزوات کے اسباب، اس کا فائدہ کیا تھا؟ یہ جماعتیں آپ نے کیوں بنائی؟ اب غور کریں۔ پہلی چیز تفتیش اور خبر رسانی۔ ہر آنے جانے والا آپ کے علاقے سے آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا، کون ہے، اس کی گاڑی میں کیا ہے، یہ پریشانیاں کیوں بنتی ہے دوستوں؟ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ پریشانیاں کیوں بنتی ہے؟ کیوں نشاور چیزیں آتی ہیں، کیوں اسلحے آتے ہیں، کیوں غیر قانونی چیزیں اسمگل ہوتی ہے؟ جہاں آپ نے تجارتی راستے پر نظر ہلکی کی، ساری غلط چیزیں آپ کے ملک میں ہیں۔ سیرت سے سبق ملا ہے، اپنی تجارتی پٹی کو خالی نہیں رکھنا، آپ نے باقاعدہ تفتیش اور خبر رسانی، ہر آدمی کو چیک کرو، اس کا سامان چیک کرو، وہ ہمارے علاقے سے جا رہا ہے، کہیں ہمارے لیے تو منصوبے نہیں بن رہے۔ ایک چیکنگ کا عمل شروع ہوا تو لوگ خبردار ہوشیار ہو۔ ایک بات، دوسری بات، مدافعت کے لیے پیش قدمی۔ کیا مطلب؟ انتہائی نادانی ہے کہ آپ اتنے غافل ہو کر زندگی گزارے کہ دشمن کا لا کے سر پہ کھڑا ہو جائے۔ آپ نے امت کو بیدار رکھا ہے۔ حدیث میں فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ جب پہلے سے انسان ہوشیار رہے، ماحول کو دیکھے کیا ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ دشمن تیاری کر رہا ہو، تو پہلے سے آپ نے ایک تیاری کی۔ نمبر 3، تجارت پر روک ٹوک۔ ہر آدمی آپ کے علاقے سے آ کے سامان لے کے بھر بھر کے جا رہا ہے، بھر بھر کے۔
بھائی اس سامان میں کیا جا رہا ہے؟ مفید چیز ہے، غلط چیز ہے، مضر چیز ہے، مفسد چیز ہے. ایک روک ٹوک کا نظام قائم ہوا. تیسری چیز امن و امان کا قیام. جب ہر جگہ پر ناکہ بندی ہو، چیکنگ ہو، تو شہر میں امن و امان ہوتا ہے، غلط آدمی اندر نہیں آ سکتا. آپ نے باقاعدہ تجارتی دستے مقرر کیے، گشتی دستے، وہ امن و امان کے صورتحال کو دیکھتے تھے. پانچویں چیز مبلغین اسلام کی حفاظت. جو لوگ دعوت کا کام کر کے دعوت کی جماعتیں جاتی تھی اطراف میں، یہود بھی ہے، منافقین بھی ہے، کچھ بت پرست بھی ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے تو آپ کے باقاعدہ دستے گھومتے تھے. اب کسی کو پتا ہو نا کہ یہاں پولیس کی گاڑی مسلسل رینجرز کی گھوم رہی ہے تو ہر آدمی بیچارے کے دل میں خوف ہو. اتنا آسان نہیں ہوگا کوئی حرکت کرنا. آپ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سمجھداری اور حکمت کو دیکھیں. وہ ایک ہجری میں جب دنیا کے کوئی اسباب وجود میں نہیں آئے، آپ نے ان ساری باتوں کے پیش نظر یہ انتظامات فرمائے. امت کو سبق دیا کہ غفلت والی زندگی اللہ کو پسند نہیں. آنکھیں کھول کے، کان کھول کے، دل کھول کے زندگی گزارو. جی اب دیکھیں، یہ ہے مدینہ طیبہ. آپ علیہ السلام ہجرت فرما کے یہاں آ گئے اور یہ ہے مکہ مکرمہ. اب مکہ کے رہنے والوں نے یہاں سے جانا ہوتا تھا مدینہ طیبہ سے، یہاں سے ہوتے ہوئے تیمہ، دومۃ الجندل، بصرہ، یہ شام کا علاقہ ہے. بصرہ یہ تجارتی پٹی جا رہی ہے دوستو، تجارتی روٹ. مکہ والوں کو یہاں سے جانا ہے تو راستے میں کیا آ رہا ہے؟ مدینہ طیبہ. اور تو راستہ ہے. آپ سمجھ گئے کہ ان کی شرارتیں روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہاں اس پٹی پر جو قبائل تھے ان سے جا کے معاہدہ کیا پہلے، اور پھر یہاں پر گشتی دستے آپ نے مقرر کر دی. وہ گشت کرتے تھے. اب ان کا اتنا آسانی سے آنا جانا نہیں رہا، یہاں بند ہو گئے. اب ان کے عقل ٹھکانے آ. اس سال 3 سریے آپ نے بھیجے. اب دیکھیں، پہلا سریہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، یہ حضور کے چچا ہے. یہ رمضان کا مہینہ سنہ ہجری. اگلے مہینے شوال میں حضرت عبیدہ ابن حارث، یہ حضور کے چچزاد بھائی. تیسرا سریہ ذیقعد، یعنی ہر مہینے میں آپ دیکھیں رمضان، شوال، ذیقعد میں یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ رشتے میں آپ علیہ السلام کے ماموں لگتے ہیں ان کے ساتھ. اس سریے میں 30 افراد تھے. حضرت حمزہ کے سریے میں کتنے افراد تھے؟ 30. اس میں 60 اور اس میں 20. تو موقع بموقع آپ تعداد بدلتے رہتے. ان کو رمضان میں بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ گزر رہا تھا اور اس قافلے میں ابو جہل خود بھی آ رہا تھا. یہ لوگ گئے اور آپس میں لڑائی ہونے والی تھی. ایک آدمی بیچ میں آیا. بہرحال معاملہ رفع دفع ہوا، لیکن ابو جہل کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب یہ راستہ اتنا آسان نہیں رہا. اگلے مہینے دوسرا قافلہ جا رہا تھا. اس میں ابو سفیان مکہ کا بہت بڑا سردار یہ جا رہا تھا، بہت بڑا قافلہ لے کر. عبیدہ ابن حارث آئے. آپس میں ایک دوسرے پر کچھ تیر بھی چلائے، لیکن پھر کسی نے صلح کرا دی. مزید یہ لوگ پریشان ہو گئے. تیسرا حضرت سعد ابن ابی وقاص آئے. ایک اور قافلہ جا رہا تھا، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے یہ نکل گیا. خلاصہ یہ ہے کہ 3 مہینوں کے شارٹ پیریڈ میں مشرکین مکہ کو ایک پیغام چلا گیا کہ اگر ہمیں ستاؤ گے اور باز نہیں آؤ گے تو تمہارے تجارت کو، اقتصادیات کو، معاشیات کو کاٹ کے رکھ دیں گے. ایک واضح پیغام گیا ان کے پاس. یہ تو آج ہم نادان ہیں، کافروں کی چیزیں خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیزیں اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ایسے ہیں اور ایسے ہیں. اپنے پیسوں سے ان کو طاقتور کر کے پھر ہمیں ان پر غصہ آتا. یہ نادانی. جی اب دیکھیں، یہ مدینہ طیبہ ہے. یہ قریب کے علاقے ہیں عیس، رابغ اور خرار. یہ 3 سریے جو ہوئے یہ کہاں پر ہوئے؟ دیکھیں، یہ پہلا سریہ حضرت حمزہ سیف البحر، اس کو سیف مت پڑھیں نا، یہ سیف البحر یہ ہوا. یہ علاقہ ہے، یہ عیس کا علاقہ ہے. جو ابو جہل کا قافلہ جا رہا تھا یہ یہاں پر تھا اور یہاں حضرت حمزہ آئے. جی دوسرا سریہ ہے حضرت عبیدہ ابن حارث کا. یہ ہوا، یہ رابغ کا علاقہ ہے. یہ اس کے ساتھ
یہاں پہ ہوا ہے. جی تیسرا سریہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا. یہ خرار کا علاقہ ہے, یہ یہاں پر ہوا. تو دیکھیں مدینہ کے قریب تینوں سریوں نے ان کو تنگ کیا, پریشان کیا, اور یہ سمجھ گئے کہ اب ہمارے لیے معاملات آسان نہیں ہے. سمجھ یہ پہلے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ساتھ اس حالت میں گزارا. اب آؤ گی اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ جب دوسرا سال آیا سن 2 ہجری تو اس میں کیا واقعات پیش آئے. یہ پھر دوسری ہجری کے واقعات ہے. یہ انشاءاللہ آنے والی مجلس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ہماری خالہ بیمار ہے, ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. باقی اس امت میں جتنے بیمار گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, روحانی بیمار ہے, جسمانی بیمار ہے, اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم. Yeah.